دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا ہے، اور یہ سعادت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتصدق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم مومنین کو عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب پر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کر سکیں۔ یہ سعادت اور یہ نعمت کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مختصر روایت یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے اپنا سب سے شاکر ترین بندہ دکھا، تو اللہ عز و جل نے ایک قریے میں ایک شخص کی نشاندہی کی کہ یہ ہمارا سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ان کی توقع شاید یہ تھی کہ بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی لہذا شکر کر رہا ہوگا۔ تو جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ چلنے پھرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، زمین گیر ہے۔ تو کہا پروردگار کیا میں صحیح شخص کے پاس آیا ہوں کہ جو تیرا سب سے بڑا شکر کرنے والا ہے؟ کہا موسیٰ تم صحیح شخص کے پاس آئے، بلکہ اس وقت ہم کچھ دیر بعد اس سے اس کی بینائی بھی واپس لے لیں گے۔ جب بینائی بھی چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تم سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہو، تو کس بات پر شکر کرتے ہو؟ تو یہ جواب سننے کے لائق ہے۔ کہا کہ اے نبی خدا، میں اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جو پوری بستی ہے نا، اس میں اللہ کو ایک ماننے والا سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ صرف میرے پاس ہے اس پوری بستی میں، لہٰذا اس بات پر اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ سوچئے گا جس شہر میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں سب سے پہلے تو اللہ کو ایک ماننے والے کتنے؟ اس سے پہلا سوال یہ کہ اللہ کو ماننے والے کتنے، پھر اس کو ایک ماننے والے کتنے؟ حضور مکرم کو جیسے اللہ نے منوایا ہے ویسے ماننے والے کتنے؟ حضور مکرم کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے کتنے؟ پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ منتخب ترین افراد میں سے۔ مل کے صلوات بھی دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں مشکل وقت میں یا ابوالفضل عباس کہنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں موت کے وقت آخر یا فاطمہ الزہرا کہنا نصیب ہوتا ہے؟ تو اس بات پر سب سے بڑا شکر اللہ کا۔ وہ واقعہ بیان ہو چکا ہے بعض مرتبہ، لیکن اس میں ایک بڑا لطیف پہلو ہے، اسے ہم چاہتے ہیں کہ بیان کریں کہ جب صادق علیہ محمد کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا صلی اللہ علیہ محمد کہ مولا میں بہت فقیر ہوں، تو امام نے فرمایا کہ تم تنگ دست ہو، مدد کی امام نے، لیکن فرمایا کہ نہیں، تمہارے پاس ایک دولت ایسی ہے کہ جس کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں سب کچھ دے دیا جائے جو اس دنیا میں ہے، اور تم سے یہ کہا جائے کہ جو تمہارا ایمان ہے اللہ پر، رسول اللہ پر اور ہم پر، وہ واپس لے لیں، تو کیا تم اس سے اس ایکسچینج پہ تیار ہو؟ آپ خود انشاءاللہ اپنے آپ پہ بھی غور کیجئے گا، واقعی یعنی اگر ہم سے کہا جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو انشاءاللہ، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ بھئی آپ کا یہ جو گھر ہے اب یہ نہیں رہے گا، تو اس کے بعد امام نے کہا کہ تمہیں اس نعمت کا احساس اس وقت ہوگا، اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف، جب جان یہاں تک پہنچے،
اس لیے قبرستان کی مجلس میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں بھائی واہ 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 کہ جب جان یہاں تک پہنچے گی تو تم اس وقت یہ کہو گے کہ لقد كنت على امر حسن، میں ایک بہت اچھے عقیدے پر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت تم ہماری عظمت کو دیکھ لو گے. محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. سورہ واقعہ سے کچھ آیتیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. سورہ واقعہ 27 پارے میں ہے، اور سورہ واقعہ کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں کرتا. غافلین سے اپوزٹ ہے ذاکرین، یعنی اللہ کو یاد رکھنے والے. انہیں اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرنے والے ہو، چاہے ذکر لفظی نہ ہو لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہو. اور اس سے مقابل ہے غفلت کرنے والے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافلین میں شمار نہیں کرے گا جو سورہ واقعہ کو پڑھتا رہے گا. اور اس کے مطالب سے یہ بڑا واضح ہے. لیکن سورہ واقعہ کا جو آغاز ہے نا وہ ہے قیامت کے ذکر سے. واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اذا وقعت الواقعہ. پہلی آیت پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اس میں کتنے مطالب ہیں کہ جو روشن ہوتے ہیں. اذا وقعت الواقعہ، وقعت پاسٹ ٹینس سے. ویسے اگر لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہے کہ جب قیامت ہو گئی. تو کہاں ہو گئی؟ ابھی تو ہونے والی ہے، تو فیوچر میں ہونے والی ہے، تو پاسٹ ٹینس میں کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی لطافتوں میں سے ایک لطافت ہے کہ وہ بات کہ جو حتمی اور طے شدہ ہے جیسے کہ ہو چکی ہو، بھائی واہ 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 واہ. تو وہ مستقبل میں بھی ہونے والی ہے تو اس کا ذکر پاسٹ ٹینس ہے. جیسے ہم بھی کبھی کبھی اپنے بول چال میں کرتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا، فرض کیجئے کہ اس نے بزنس میں کوئی غلط سٹیپ اٹھا لیا. آپ نے کہا ہو گیا بھائی. کہاں گیا؟ ابھی تو کیا کہنے کیا ہوگا بھائی، پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہو، لیکن آپ کہتے گیا، مطلب مثلے ہیں کہ بس ختم ہو گیا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہو گیا. ہو گیا نہیں، ابھی تو ہوگا، لیکن اللہ نے کہا اتنا کنفرم ہے کہ سمجھو ہو گیا. واہ واہ واہ. اذا وقعت الواقعہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں اصحاب یمین کا ذکر کیا، اصحاب شمال کا ذکر کیا، اور سابقون کا ذکر کیا. سادہ الفاظ میں کہو روایت کی روشنی میں، اصحاب یمین ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مولا علی علیہ السلام کے محب. اصحاب شمال ہیں اعدائے علی، سابقون خود علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تین تقسیم ہیں. بھائی واہ. تینوں کی اپنی اپنی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی. اصحاب یمین کے ساتھ کیا ہوگا میدان محشر میں، اصحاب شمال کی سزا سے گزریں گے، سابقون کی شان کیا، یہ بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ترتیب کے ساتھ. اصحاب یمین سے ایک روایت ذہن میں آئی، وہ سناتے ہوئے آگے بڑھوں کہ انگشتری آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں نا، تو امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ انگشتری دائیں ہاتھ میں پہننے کا فلسفہ کیا ہے؟ دائیں کو کہتے ہیں یمین. تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، عقیق کی انگشتری، اس لیے کہ لأنہ امام اصحاب الیمین، وہ یمین میں انگشتری اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ تمام اصحاب الیمین کے امام ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو یہ آپ کا دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا یہ اس خاطر ہے کہ انشاءاللہ آپ اصحاب یمین میں سے ہیں اور علی امام اصحاب یمین ہے. اس لیے عقیق کی انگشتری یمین میں دائیں ہاتھ میں پہنی جاتی ہے بنص سے حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. خوشنودی امام مبین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ واقعہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار پوچھا ہے کہ تم قیامت کی تکذیب کیوں کرتے ہو، اور 3 دلیلیں دی ہیں کم از کم کہ افرأیتم ما تمنون، کہ اب قرآن کا چونکہ لفظ ہے تو لہٰذا میں ترجمہ کر دوں تو شان ممبر کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہی میں ہے کہ کیا تم نے منی کو دیکھا ہے کبھی؟ ایک نجس قطرہ، اس سے ہم ایک پورا جیتا جاگتا انسان بناتے ہیں، تو کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تم مر جاؤ تو ہم دوبارہ تمہیں خلق کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس کی پھر تفصیل بیان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ایک دلیل یہ دی ہے کہ تم خود اپنی خلقت کو دیکھو. دوسری دلیل دی کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو کہ تم جو دانہ بوتے ہو اور ہم اس میں سے زراعت اگاتے ہیں، انتم تزرعونہ،
ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگانے میں پوٹینشیل کس نے دی ہے؟ تو ہم اسے اگاتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا دانہ ہے وہ پورا ایک درخت بن جاتا ہے. تو جب ایک چھوٹے سے دانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کا پوٹینشیل رکھا ہے تو ہم تمہیں تمہاری قبر سے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ مثال دی. اس کے بعد ایک اور مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو تم پانی پیتے ہو یہ تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ تو اگر ہم پانی نازل نہ کریں تو ہمارے پاس پانی کہاں سے آئے گا؟ چوتھی مثال ایک اور دی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا تم افرأیتم النار التی تورون، کیا تم اس آگ کو دیکھتے ہو کہ جو تم روشن کرتے ہو؟ تو یہ آگ آتی کہاں سے؟ درخت کی لکڑی سے آتی ہے. تو اس آگ کو کہ جو درخت میں بظاہر نظر نہیں آ رہی روشن کیسے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اس کے اندر کس نے یہ طاقت رکھی ہے؟ تو وہ جب تم زمین میں چلے جاؤ گے اور دھس جاؤ گے اور دفن ہو جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جیسے درخت سے آگ نکال سکتا ہے ویسے اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. یہ وہ استدلال ہے کہ جو سورہ یاسین میں بھی آخر میں آیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَ الْأَخْضَرَ نَارًا. اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے مثال لے کر آتے ہیں کہ مٹی کو چورا بناتے ہیں، کہتے ہیں کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے کر لی، ابھی مٹی تو ہے کم از کم. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت سے آگاہ ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، بہت غور کیجئے گا اس آیت پر. وہ وہی اللہ ہے کہ جو گرین ٹری سے شجر الاخضر نارا آگ کو نکالتا ہے. وہ درخت بنا کس سے؟ پانی آپ نے ڈالا تو وہ گرین ہوا ہے. اللہ اس درخت سے جو پانی کی وجہ سے سرسبز ہوا ہے آنکھ کو روشن کرتا ہے کہ جو پانی کی ضد ہے، کیونکہ جب آپ اس آنکھ پہ پانی ڈالیں گے تو پھر وہ آنکھ بجھ جائے گی. تو وہ درخت کے جو پانی سے بنا تھا اللہ اسے پانی نہیں نکال رہا، اللہ اسے آگ نکال رہا ہے. تو اذا انہم منہ توقدون، تو پھر تم اس آگ کو جلاتے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگے بس نیکسٹ فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو ہم چاہیں گے تو کن کہیں گے تو سب ہو جائے گا. تو یہ سورہ یاسین کے آخر میں جو استدلال ہے وہی سورہ واقعہ میں اس کو دوسرے انداز سے پیش کیا گیا کہ تم آنکھ کو دیکھتے ہو کہ جب آنکھ نکلتی ہے تو اس آنکھ کو نکالنے والا کون ہے. جب یہ چار باتیں ہو گئیں، خود انسان کے اپنے اسپرم کے بارے میں، دوسرا آسمان سے پانی جو نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں، تیسرا زراعت کے بارے میں، چوتھا اس آنکھ کے بارے میں کہ جو نکلتی، کہ یہ جب سب تمہارے پاس ہے. اچھا اب بھی اگر یقین نہیں کرتے تو اللہ نے کہا تم اب بھی تکذیب کرتے ہو تو پھر چلو ایک کام کر لو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو ایک موقع تو آئے گا کہ جب حلقوم تک یہ روح آئے گی تمہاری، یعنی جان یہاں پھنس جائے گی. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مرتے ہوئے ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے، ہمارے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے. تو جب حلقوم تک جان آ جائے گی، تم نہیں مان رہے نا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تو تم سے تمہارے زیادہ قریب ہوں گے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی روز جزا ہے ہی نہیں، مدینین اسی دین سے، دین کا مطلب یہاں جزا کے معنی میں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو کہتے تم کہتے ہو اگر کوئی جزا نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو، ہمارے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو تمہیں نہیں اٹھا سکتے، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچ بول رہے ہو تو اس روح کو بھی واپس پلٹا دو اپنے اندر، تو روک لو. پھر کیا کہنے، واہ واہ واہ. تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تو تمہیں زندہ نہیں کر سکتے، تو تم روک سکتے ہو کیا؟ تو پھر روک کے بتاؤ، تمہارے پاس قدرت ہے تو تم تو اتنے عاجز ہو کہ جو حلقوم تک جان پہنچی ہوئی، اگر کسی ماں کا انتقال ہو رہا اور اس کے سارے بچے دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر اور پروفیسر ہوں اور وہ سب مل کر چاہیں کہ ایک گھنٹہ یہ اور جی لے، کیا کہنے، سبحان اللہ. تو کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتے. ایران کے ایک صاحب کی بات ہے کہ وہ ایک بہت ہائی لیول پر تھے گورنمنٹ اتھارٹی میں، اور ان کے والد صاحب کافی ضعیف تھے. تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گیا اپنے والد صاحب کے پاس، تو میں نے ان سے ویسے ہی کہا کہ بابا آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے، تو اگر آپ کوئی بھی کام کہیں کروانا چاہیں، کوئی آپ کے لیے کوئی ضرورت ہے، کچھ ہے،
تو میں اس وقت اس پوزیشن پر ہوں کہ میں آپ کا کوئی کام کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میری ضعیفی کو واپس پلٹا سکتے ہو؟ کہا نہیں. کہ جو میں نے گناہ کیا اسے معاف کروا سکتے ہو؟ کہا نہیں. اب ٹھیک ہے پھر بڑے دعوے نہ کرو. کیا کہنا ہے. نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج کیا انسان کو. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریق ہدایت ہے. کبھی وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور کبھی انسان کے عجز اور حقارت کا اظہار کرتا ہے وہ کہ تم بہت عاجز ہو. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا کہ دنیا کے سارے پریزیڈنٹ اور دنیا کے سارے پرائم منسٹر اور ہر طاقت رکھنے والا شخص چاہے کہ مل کر ایک مکھی بنائے تو تم نہیں بنا سکتے. پھر اللہ نے کہا کہ اگر سب کے سب مل کر چاہیں کہ اس نے جو لے لیا اسے واپس لے لے مکھی سے تو وہ بھی نہیں لے سکتے, نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھار اللہ انسانوں کے لیے تحقیر کرتا ہے کہ دیکھو تم بہت عاجز ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر روز جزا نہیں ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پلٹا دو واپس, اس روح کو واپس پلٹا دو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے عزت و انکساری کے لیے مثال طور پر فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ جو روز و شب ہے تم اس کو قدرت رکھتے ہو کہ اس کی حرکت کو روک دو, تو چاہو تو دن ہی ہو جائے اور چاہو تو رات ہی ہو جائے, نہیں کر سکتے. تو اگر چاہو کہ تم نکلتی ہوئی جان کو روک لو تو نہیں کر سکتے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے طاقت اور جو ہماری طاقت سے بلند ہے. عزیزان گرامی, سورہ واقعہ کو ہم نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ سے اگر ممکن ہو سکے تو اس کو دیکھیے گا. اور سورہ واقعہ کو پڑھنے کے لیے ویسے ہی تاکید ہے کہ تنگ دستی اور فقر نہیں آئے گا سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کے پاس. حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ بھی موجود ہے کہ جب خلیفہ سوم جناب عثمان نے عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر جب کہ وہ مرنے والے تھے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی عیادت کے لیے, تو وہ آ کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ کچھ مال لے لیجئے مجھ سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں, اس مال کے لیے کیا کروں گا میں. کہا آپ کی بیٹیوں کے لیے کام آئے گا, رکھ لیجئے اس کو, میراث میں انہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں اس لیے تنگ دست نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جو سورہ واقعہ کو پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فقر و تنگ دستی کو دور رکھے گا, اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر ممکن ہو آج ہی عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھ لیجئے گا, روٹین میں رہے تو بہت ہی اچھا ہے, اور نہ روٹین میں رکھ سکیں تو کم از کم آج عشاء کی نماز کے بعد, اور اگر ممکن ہو تو مغرب یا عشاء کی نماز کے درمیان بھی, وہ آپ کے پاس چوائس ہے. تو یہاں 96 جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورت ترتیب سے جب قیامت سے بات شروع کی, اور قیامت سے بات شروع کرنے میں اصحاب شمال, اصحاب یمین, سابقون کا ذکر کیا. اس کے بعد یہ کہا کہ تم انکار کیوں کرتے ہو قیامت کا, اس کی دلیلیں دیں, اور دلیلیں دینے کے بعد کہا کہ اگر تم اب بھی نہیں مانتے تو جو روح نکل رہی ہے اس کو روک لو. آخری جملہ کہتا ہوں, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ واقعہ در حقیقت سورت امیر المومنین ہے, اس لیے کہ سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیر المومنین کے محبین میں شمار کرے گا. تو خود بخود ایک بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ایک مومن کو کہ سورہ واقعہ پڑھنے والا امیر المومنین کے محبین میں شمار ہوگا. خود اس کے مطلب سے ظاہر ہے, اس لیے کہ جب ہم اس یقین پر پہنچتے ہیں, آہستہ آہستہ اپنا یقین بڑھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے, اور اس کی دلیلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں, اور پھر ایک حساب دینا ہے. تو انسان کے لیے خود دل میں خیال آتا ہے کہ میں کاش اصحاب یمین میں شمار ہوں اور اصحاب شمال میں میرا شمار نہ ہونے پائے. مصائب سے پہلے وہ فقرہ پڑھوں گا کہ جو امیر المومنین نے قبرستان میں پڑھا, اور قبر والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مولا علی علیہ السلام نے کہ تم تو دنیا سے چلے گئے, لیکن اب جو تمہارے گھر ہیں ان میں کوئی اور رہتا ہے. تم دنیا سے چلے گئے, تمہارے لائف پارٹنرز ان میں سے ازدواج کر لیا بعض نے کسی اور سے, تم دنیا سے چلے گئے, تمہارا مال میراث میں تقسیم ہو گیا. یہ وہ خبریں ہیں کہ جو میرے پاس ہیں, تو بتاؤ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں. تو قبر کا مردہ بول نہیں سکتا, تو مولا علی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر انہیں بولنے مل جائے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, قبر میں تقویٰ کام آیا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب سادہ الفاظ میں وجود خدا کا لحاظ رکھنا, یہ ہے تقویٰ. ہمارے ہاں،،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 ، ایک، ،، ، 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 بہرحال پیرنٹس کی رسپیکٹ کی وجہ سے سسٹم
یہ ہے کہ وہ افراد کے جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ پیرنٹس کے سامنے کبھی بھی نہیں کرتے، عالم کے سامنے بھی نہیں کرتے، ایز اے ریسپیکٹ. یہاں بھی اسی طرح سے نا. تو اگر وہ اسموک کر رہے ہیں تو جیسے کسی عالم کو دیکھیں گے یا اپنے والدین کو دیکھیں گے بالخصوص تو فوراً اس کو چھپا لیں گے. یہ کیوں ہے؟ وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا، لیکن اس عالم کے وجود کا لحاظ کیا اس نے حرام نہ ہوتے ہوئے بھی، اور پیرنٹس کی ایگزسٹنس کا لحاظ کیا اس نے. اس طرح سے وجود خدا کا لحاظ کرنا، یہ ہے تقویٰ. وجود خدا کا لحاظ کرنا یہ ہے تقویٰ، کہ انسان یہ احساس کر لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. یہ جب اس وجود کا لحاظ کر لیا اس نے، وہ خود بخود تقویٰ کی راہ پہ چلنے لگے گا. تو اس میں امام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. دو سٹیپس ہیں اس میں. کچھ ہے جو مقربین کو حاصل ہے، چلے اگر وہ حاصل نہ بھی ہو سکے تو ایک وہ درجہ ہے کہ جو انشاءاللہ سب مومنین کو ملنا حاصل ہونا چاہیے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کہ وجود کا لحاظ کرو، ظاہری نگاہ سے نہیں، دل کی نگاہوں سے. یہ بصیرت کی بات ہو رہی ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کہا کم از کم ایسے تو زندگی گزارو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو بس اس مرحلے پر آ جاؤ. ترکت الخلق طرا لکی اراک. ابا عبداللہ الحسین نے سجدے میں وقت آخر مناجات میں کہا کہ پروردگار میں نے ساری مخلوقات کو چھوڑ دیا لکی اراک، تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تیرا دیدار کر سکوں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، اور میں نے خود اپنے بچوں کی یتیمی کو اپنے اوپر قبول کر لیا. کون امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجبور کر سکتا ہے؟ حسین نے اختیار کے ساتھ قربانی دی. برچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو کش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور کٹا جاتا ہے. گرد زہرا و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، غل ہے کھوڑے سے امامے تو جہاں گرتے ہیں. تو حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، اس عالم میں کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. پیروں پر معلق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اللہ جانے کتنا وقت لگا حسین کو خود زمین تک آنے میں. تو پھر وہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ اب فوج اشقیہ میں آپس میں اختلاف ہے کہ حسین مر گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں. اس کیفیت میں ہے ابا عبداللہ الحسین کہ اب نہیں معلوم کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن روب اور حیبت ابا عبداللہ الحسین اس قدر زیادہ ہے کہ اب بھی کوئی امام حسین کے قریب نہیں جا سکتا. دور سے تیر مارتے ہیں، دور سے پتھر مارتے ہیں، لیکن وہ قریب جا کے دیکھ نہیں سکتا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. یہ وارث حیدر کرار ہے جس کے رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہے. تو شمر لعین پست ذات وہ کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو. اپنے گھوڑوں کا رخ. اگر حسین زندہ ہوں گے تو ضبط نہیں کر پائیں گے یہاں پر. اللہ بس جیسے ہی غیرت اللہ کے مظہر نے اس جملے کو سنا کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، تو حسین کوہنیوں پر زور دے کے آہستہ آہستہ اٹھے. اس وقت امام حسین نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ میں ہے کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں خوف آخرت نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو دنیا میں تو آزاد بن کر رہو، دنیا میں تو ایک شرافت دکھاؤ کہ کسی کی بہن پر بیٹی پر حملہ نہیں کیا جاتا. دنیا میں تو کم از کم شرافت دکھاؤ. تو جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب حسین اب بھی وہ رمق حیات ہے، تو فرقۃ بالرما و فرقۃ بالسیف و فرقۃ بالحجر، اب کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار. تو ایک بھیڑ جمع ہو گئی امام حسین کے ارد گرد. اس لیے تاریخ میں کبھی لکھا جاتا ہے کہ شمر نے امام حسین کے سر اقدس کو قلم کیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ سنان نے، کبھی خولی نے. اس لیے کہ کتنے لوگ تھے کہ جو بار بار امام حسین کے پاس آتے تھے.
یہاں تک کہ میں آخری جملہ اب عبداللہ الحسین کی خدمت میں ایصال ثواب مرحومین تک پہنچاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ مولا آپ نے فقط سنا ایک لمحے کے لیے کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، تو آپ ضبط نہیں کر پائے، زخمی ترین حالت میں بھی آپ بلند ہوئے. سلام غربت سید سجاد. کیا امتحان تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے میرے مولا زین العابدین اور سید الساجدین علیہ السلام کا کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں چلی گئی، یہاں تک کہ ایک خیمہ جب جلنے سے آخری خیمہ جب جل رہا تھا تو اس وقت کس دل سے سید سجاد نے کہا ہوگا کہ بھوبی اماں جان بچانا واجب ہے، خیام سے باہر نکل رہے. تو بیویاں بے مغنا ہو چادر کربلا کے بیابان میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلی اللہ علیہ یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا سید الساجدین. پروردگار ہمیں امام سید الساجدین علیہ السلام پر گریے کا صدقہ ہمیں مولا کی شفاعت نصیب فرما دے، قبر میں مومنین کے لیے راحت و سکون فراہم فرما دے. اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی مشکل میں ہے تو پروردگار مولا علی علیہ السلام کا نور اثر کی قبر میں عطا فرما دے. ہمیں اپنے سفر موت اور آخرت کے لیے آمادہ رہنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مرحومین کے درجات بلندتر فرما، ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اگر ہم مولا کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلے جائیں اور اسی طرح کسی قبر میں ہوں تو اے پروردگار تو ہمیں وہ آواز سننا نصیب فرما کہ ہم اپنی قبروں سے بلند ہو کر فرزند زہرا کے قدموں میں پہنچ کر ان کی نصرت کر سکیں اور ان کی میت میں ہماری زندگی پھر سے قربان ہو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعرہ صلوات.